کیا کہو گے؟ وہ صدیق اکبر تھے، میرے اور آپ کی طرح ان کے معاملات نہیں تھے۔ ارشاد فرمایا ابو جہل پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہتا کون ہے، بات کس نے کہی ہے؟ تو پھر اس کی زبان سے نکل گیا وہی تمہارے یار محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں۔ دیکھو کتنے بڑے جھوٹے مکار دغاباز کی زبان سے کیا سن رہے ہیں؟ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت سن رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ تمہارے یار کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کوئی تحقیق نہیں فرمائی، کیا جواب دیا؟ ابو جہل اگر واقعی وہ یہ بات کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بھی کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو ایسے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تب ایمان ہوتا ہے۔ اور ایمان یہ جنت میں لے کر کے جن کا یوٹیوب پر بار بار ایمان تبدیل ہوتا ہے وہ لوگ کیا ان جنت میں جائیں گے؟ اس لیے یقین پختہ کرو، مضبوط کرو یقین کو۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کی شان کو مانو، ان کی عظمت کو مانو۔ یہ تو ایمان کے متعلق بات ہوئی، پختہ یقین ایمان۔ اب ایمان چلا جاتا ہے، اتنی نزاکت سے ایمان جاتا ہے، بزرگوں نے فرمایا بال سے آٹے سے بال نکلتا ہے، آٹے سے بال نکلتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، تو بھی سمجھ، لیکن دل سے ایمان نکلتا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اتنا نازک معاملہ ایمان کا۔ اللہ اکبر۔ اب ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو صرف بد مذہبوں کے معاملات نہیں ہے جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا، ان کے اپنے معاملات تو ہیں، ہمارے بعض اعمال بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہیں، ہمارے بعض اعمال اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، شام اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے کافر۔ کیسے؟ اب آپ کو میں کچھ باتیں بتاؤں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے یا بالکل نہیں ہے۔ دیکھو اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے کہ جب تک تم مومن رہو گے، توجہ سے سننا، اگر آپ واقعی سننے سمجھنے کے لیے بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو کیا نام دوں کہ اتنی بارش کے باوجود بھی آپ آئے، یقیناً یہ آپ کے جذبات ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ کمیٹی کے لوگ جو جماعت رضا مصطفیٰ کے لوگ، اللہ ان سب جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ان سب علماء کو سلامت رکھے۔ لیکن توجہ فرمائے بہنیں موجود، دنیا جانتی ہے جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھنا ایمان وہ ہتھیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہر ہتھیار والا شکست کھا سکتا ہے مگر ایمان والوں کو شکست نہیں دی جا سکتی جب تک ان کا ایمان نہ چھینے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بدر میں 313 ایمان والے ہیں اور 1000 بے ایمان ہے، فتح کس کی فتح ہوئی؟ 313 ایمان والوں کی فتح ہوئی۔ صرف 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھی، 8 لوگوں کے پاس، 8 لوگوں سے زیادہ کے پاس تلوار نہیں تھی، اس میں بھی کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے پاس زنگ آلود ہے، کسی کے پیٹ پر اللہ اکبر بھوک کی وجہ سے سلوٹیں پڑی ہوئی ہے، بھوکے پیاسے، لباس بھی ان کے پاس مکمل نہیں مگر دلوں میں ایمان تھا۔ 1000 لوگوں کو دھول چٹائی، احد کا وہی حال، خندق کا وہی حال، خیبر کا وہی حال، کربلا میں دیکھ لو 72 مضبوط ایمان والے ہیں، اللہ اکبر، اور 22,000 کا لشکر مشکوک طبیعت کے لوگ ہیں، ان مشکوک طبیعتوں پر جو حاوی ہوئے ہیں وہ 72 مضبوط ایمان والے بھاری ہوئے ہیں۔ اندازہ تو فرمائے دنیا جانتی ہے کہ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ سارے ہتھیار کی طاقت اس کے سامنے زیر ہے، کوئی کام نہیں آ سکتا، اس لیے وہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نام تو ہو، عبد الرحمن نام تو ہو، غلام مصطفیٰ نام تو ہو، عبد المصطفیٰ نام تو ہو، مگر تمہارے پاس ایمان نہ رہے، ایمان کا طوطا اڑ جائے۔ آج جب میں آپ کو بتاؤں اب ایمان چھیننے کے لیے ظالموں نے کیا کیا، فلمیں ایجاد کی گئی، ڈش ایجاد کیے گئے، گانے ایجاد کیے گئے اور بڑی شرارت کے ساتھ اس میں کلمات کفریہ کی آمیزش کر دی گئی، کلمات کفریہ اس میں ملا دیے گئے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، ہمارے علماء سے پوچھیں، یہاں مفتیان کرام اگر
اہل افتاء موجود ہیں وہ یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے. شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا اگر کسی گانے میں کلمہ کفریہ موجود ہو اور کوئی بندہ اس کو خوش رہ کر کے سنے یعنی راضی رہ کر کے سنے یا راضی رہ کر کے گنگنائے تو کیا ہوگا؟ تو علامہ نے جواب دیا وہ کافر ہو جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا, اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی. اگر مرید تھا تو بیعت بھی اس کی ختم ہو گئی. یہاں تو بہت کود کود کر کہتے ہو ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں, ہم حضور امین ملت کے مرید ہیں, ہم تو امین شریعت کے مرید ہیں, ہم قادری ہیں, برکاتی ہیں, رضوی ہیں, اشرفی ہے, مداری ہے, وارسی ہے. میں نے کہا ایمان کا طوطا ہی اڑ گیا تو رہ کیا گیا؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے جن کے کان گانوں کی آواز سے محفوظ ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے کان ہیں جو گانے نہیں سنتے, کتنے کان ہیں جو گانوں سے محفوظ ہے؟ شارح بخاری کا فتویٰ بھول گئے. شارح بخاری نے اپنی طبیعت سے نہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق دیا. کلمات کفریہ کوئی راضی رہ کر کے سنے, کلمات کفریہ پر کوئی راضی رہا, سنا یا گایا, وہ کافر ہو گیا. اب بتاؤ مجھے, اللہ اکبر, تحفظ ایمان صرف اسی کا نام ہے کہ ہم جلسے میں نعرے لگا کر کے چلے جائیں؟ کتنے اشعار تم نے سنے ہیں اپنے من میں ٹوٹ کر, باجا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. مجھے بتاؤ ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا؟ جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کا سودا کر چکی ہو, جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کو فروخت کر چکی ہو, وہ قوم کس طریقے سے ترقی پا سکتی ہے؟ وہ قوم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر, بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے, اتنا پیٹا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر, سینے پر پتھر ہے, نیچے گرم ریگزار ہے, اور جب نہیں ہوتی. ایک بات میں اپنے علماء کے سامنے سبق سنانے کی نیت سے عرض کروں, اگر کافر بھی نیکی کرے اللہ اس کی نیکی کا صلہ اس کو بھی دیتا ہے, اگرچہ دنیا ہی میں دیتا ہے مگر دیتا ہے, آخرت میں نہ دے یہ اس کا عدل ہے, اس کی شان ہے. لیکن کافر کو بھی اس کی نیکی کا صلہ عمر کی درازی کی شکل میں, راحت کی شکل میں, روزی کی شکل میں صلہ ملتا ہے. البر لا یبلا, نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى, اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. اگر معصوم سے بھی اجتہادی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی انداز میں اس پر بھی وہ اپنی شان کے مطابق شفقتوں والا پیار بھرا عتاب ضرور فرماتا ہے. اس لیے کہ وہ بہت غیور ہے, بہت غیور ہے. کسی سے بھی گناہ ہو جائے, گناہ کی سزا اس کو مل کے اتنی سی بھی سزا ملے گی کہ اس کا چراغ گل ہو جائے گا, مگر اس کو سزا ملے گی. اس کو دیکھ کر فاروق اعظم نے کہا یہ سونے سے لدی ہوئی خوبصورت لڑکیاں کس کی ہے؟ کسی نے کہا نو شیروان کی پوتیاں لگتی ہے, یزدجرد کی بیٹیاں لگتی ہے. آپ نے فرمایا لے جاؤ انہیں بیچ دو. مولا کائنات نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ بڑے گھرانے کی, ظاہری بڑے گھرانے کی بیٹیاں ہیں, تو ایک کام کرتے ہیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیاوی جس کی عزت ہو اس کی عزت کا خیال رکھا جائے, تو ہم لوگ ان کو ایک کام کرتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ایک کو ابو بکر صدیق کی بہو بنا دیتے ہیں, ایک کو عمر ابن خطاب کی بہو بنا دیتے ہیں, اور ایک کو میں اپنی خود کی بہو بنا لیتا ہوں. اور پھر فاروق اعظم کو مشورہ پسند آیا تو کیا ہوا, حضرت عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں ایک بیٹی ان کی دے دی گئی, اور پھر حضرت محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں ایک بیٹی دے دی گئی, اور امام حسین کے نکاح میں ایک بیٹی دے دی گئی. عبداللہ سے بھی بیٹا پیدا ہوا, ان کا نام سالم رکھا گیا. محمد بن ابو بکر سے ایک بیٹا پیدا ہوا, ان کا نام قاسم رکھا گیا. اور امام حسین سے جو بیٹا پیدا ہوا اس شہزادے کو امام زین العابدین کہا گیا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نو شیروان نے کوشش نہیں کی, یزدجرد نے کوشش نہیں کی, کس چیز کی کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے گھرانوں کی بہو بنے. صدیق اکبر کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی, فاروق اعظم کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی, رسول اللہ کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی. یار وہ کافر لوگ تھے, پھر ان کی بیٹیوں کو ایمان بھی ملا اور اتنے بڑے گھرانے کی بہو بھی بن گئی, بغیر محنت کے, بغیر کاوش کے, بغیر کوشش کے. وجہ کیا تھی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں جو دادا تھا نو شیروان, وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق لوگوں میں عدل کرتا تھا, عدل
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نیکی کی برکت یہ ہے، اگرچہ کافر کو دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں سوچو، غور کرو، اب اندازہ فرمائے جو ہم گناہ کرنے گناہ، آقا فرماتے راتوں رات تمہارے مکان ڈھا دیے جائیں، دو گناہ کی وجہ، ایک تو تم شراب پیو گے، ایک میوزک اور گانے سنو گے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، آقا فرماتے جب انہیں دفن کیا جائے گا شرابیوں کو اور گانا سننے والوں کو، تو جب دفن ہوں گے تو اچھے بھلے ہوں گے، اور جب صبح قیامت کو قبروں سے اٹھیں گے، یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے۔ کن کے؟ جو شراب کا نام بدل کر پیئیں گے اور گانے اور میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے میرے آقا نے فرمایا، اے ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قبر میں دفن ہوتے وقت اچھی شکل کے ہوں گے، اور جب صبح قیامت کو اٹھیں گے یا تو سور کی طرح یا تو بندر کی طرح منہ لے کے اٹھیں گے۔ تو ابن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا، اللہ کو رب مانیں گے، محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں گے، پھر بھی ان کے چہرے راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے۔ وجہ کیونکہ وہ گانے کثرت کے ساتھ سنتے ہوں گے اور میوزک کثرت کے ساتھ سنتے ہوں گے اور شراب کا نام بدل کر پیتے ہوں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جس نے شراب پیا اور توبہ نہیں کیا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ سکتا۔ ایمان کا تحفظ صرف تقریروں سے نہیں ہوگا، ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ آئیے جن چیزوں سے ایمان کو خطرہ ہے اس کی ایک بات میں آپ کے سامنے اور رکھوں۔ حضرت شیخ عبداللہ موصلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شیخ عبداللہ موصلی کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک جوان ہے لبیک کہتا ہے، اس کے بعد ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہے، کعبے کا گلا پکڑتا ہے، پھر ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہے، منا پہنچتا ہے، مزدلفہ پہنچتا ہے، عرفات پہنچتا ہے، ایک ہی دعا ہے، اللہ ایمان بچا لے، اللہ ایمان بچا لے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، کیا کبھی ہم بھی ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں؟ مال دے دے، دولت دے دے، پوتا دے دے، بیٹا دے دے، نواسا دے دے، سب دنیا ہی مانگ رہے، دنیا 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 دنیا۔ اسلام نہ ترک دنیا کا نام ہے اور نہ غرق دنیا کا نام ہے۔ کچھ لوگ ترک دنیا کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ غرق دنیا کی بات کرتے ہیں، لیکن اسلام نہ ترک کی بات کرتا ہے نہ غرق کی بات کرتا ہے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، وہ کہتا ہے کماؤ اور زکوٰۃ بھی دو، اس لیے زکوٰۃ تو وہی دے گا جو مالدار ہوگا۔ مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، صدقہ دو، بیمار پڑو تو صدقہ دو، سفر پہ نکلو تو صدقہ دو، کوئی مصیبت آئے تو صدقہ کون دے گا؟ جو مالدار ہوگا وہی تو دے گا۔ مالدار بنو، منع نہیں ہے، مالدار بننا منع نہیں، مال کو جیب میں رکھو یہ صحیح ہے، مال کو دل میں نہ رکھو یہ غلط ہے۔ جیسے امام غزالی کہتے ہیں، کشتی جب تک دریا میں رہے گی کامیاب رہے گی، کشتی کے اندر دریا آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہمارے اندر نہ رہے۔ قیمتی کپڑے پہننا اسلام کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، اچھا کھانا کھانا اسلام کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، تعلیم میں امت کے لیے، غریبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے ہیں، اور پھر مالداروں کے لیے اسوہ دینے کے لیے مرغی بھی کھا رہے ہیں، مچھلی بھی کھا رہے ہیں، پیون والا بھی پہن رہے ہیں، اور کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر ایک جبہ بھی خرید رہے ہیں۔ 27 اونٹ دے کے ایک جبہ خریدا، مصری جبے خریدے، یمنی جبے خریدے، یہ حضور کی سنت ہے، غریبوں کے لیے بھی، مالداروں کے لیے بھی۔ اس لیے اللہ کے بندوں، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا، یہ اپنی دعاؤں کا جز بنا لو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، جو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے
مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا. جو اذان کو سن کر، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے فتاوی رضویہ شریف میں، جو اذان کو سن کر اذان کا جواب نہ دے، دنیاوی باتوں میں مصروف رہے، ڈر ہے مرے گا کفر پر مرے گا. آئیے قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے، ہم اپنے قائد کا استقبال کر لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کا پروگرام آپ سماعت فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ شاکر نوری امیر سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت تحفظ ایمان غیر حاضر رہتے ہیں. اور اس سے بڑی محرومی کی کوئی بات نہیں کہ حاضر ہو کر آدمی غیر حاضر رہے، بلکہ اب تو جلسوں کا نہیں، سنہری جالیوں کے سامنے بھی یہی حال ہو گیا ہے. ویڈیو کیمرہ چالو کر کے بیوی کو بتاتے ہیں حضور کو سلام کر لو، وہ سمندروں پار سے سلام کر رہی ہے، حاضری دے رہی ہے. اور یہ کتنا بڑا محروم ہے، محروم زمانہ اس کو کہیے کہ یہ حاضر ہو کر بھی گئے. اندازہ فرمائیں تو یہ کیمروں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا اور ان موبائلوں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا. سوچو کہ کیا ہو گیا. ضرورت کے مطابق استعمال کرو. کبھی وہ دعائیں جو قسمتیں بدلتی تھی، بزرگوں سے مل کر دعائیں لیتے تھے، اور وہ فوٹو جو چند مہینوں تک کے موبائل میں سنبھال کر بھی نہیں رکھ سکتے، اس کے چکر میں دعاؤں کو بھول رہے ہیں. تو اللہ کے بندوں کم سے کم کچھ خیال کرو. آپ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، اس کی قدر ہے، لیکن کم سے کم کچھ سکھانا ہمارا بھی تو فریضہ ہے. اس لیے میری گزارش ہے موبائل رکھ دو، چین سے سنو، سکون سے سنو، اور جب بیان مکمل ہو جائے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے ابھی تک کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید نہیں ہوئے، تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے. کوئی حکم نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں. اگر آپ کا دل چاہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسی شخصیتیں کبھی کبھی ہمارے علاقوں میں آتی ہیں تو جن کو اپنی فکر نہیں بلکہ اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے، دین کی فکر ہوتی ہے، جو اپنا کچھ بنانے کی بجائے دین کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے قائد وہ ہیں الحمدللہ. کئی اسکولیں، کئی مدارس حضرت کی قیادت و سیادت میں جاری و ساری ہے. جب ہم نے مالیگاؤں میں انگلش اسکول قائم کیا تھا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ یہ مولویوں کو انگریزی تعلیم کا کہاں سے سوج گیا. تو میں نے کہا کہ ہمارے قائد، ہمارے امیر نے حکم دیا، اس لیے ہم نے اسکول قائم کیا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو چیز شاہ جہاں کو نہیں سوجی ہے وہ چیز مولانا شاکر کو سوجی ہے. کاش کہ یہ بات شاہ جہاں کو سوج جاتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا. تو یعنی کہ جن اسکولوں سے الہاد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے امیر نے یہ نعرہ دیا انگریزی تعلیم دو لیکن عشق رسول کے ماحول میں، اور الحمدللہ وہ چل رہا ہے. تو میری گزارش ہے سنیں، اور بیان کے اخیر میں آپ حضرات بیعت ہو تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. کسی گانجا پینے والے، کسی چرسی، کسی دل کی نماز کی دعوت دینے والے، کسی بہت اچھا ہے کہ ہم ان علماء کے ہاتھ پر بیعت ہو تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. 4 مصرے پڑھتا ہوں، اپنے ناظم کی طرح تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن دعائیہ مصرے ہے. تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد. افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے. فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ بلند کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت کا خطاب صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فأنت مؤمن. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.